یہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. The messenger said, "We will surely be patient against whatever harm you should cause us, and upon Allah let rely those who would rely." اپنی قوم کو انہوں نے کہا نا کہ ہم جو بھی تم ہمیں ہارم کاز کرنا چاہتے ہو ہم اس کے خلاف اللہ کے ہاں صبر پکڑتے ہیں، اور بے شک ہم اللہ پہ ہی ریلائی کرتے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ پر ریلائی کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بھی کی جو صبر کرتے ہیں، جو غصے پر قابو پاتے ہیں. سورہ آل عمران ورس 134 اللہ نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ کون ہیں یہ لوگ؟ They are those who spend in charity during ease and hardship. یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی میں یا فراوانی میں چیریٹی کرتے ہیں. یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ جنت الفردوس کے وارث، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی کوالٹیز ہیں. وہ ایز میں اور ہارڈشپ دونوں میں چیریٹی کرتے ہیں. اینڈ who restrain their anger والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پہ قابو پانے والے ہیں. اینڈ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے. یعنی درگزر سے مراد ہے اگنور کر دیتے ہیں لوگوں کی نا چیزیں، لوگوں کی زیادتیاں، بہت سی چیزیں، اور پھر اللہ اس کے بدلے انہیں عزت دیتا ہے. اور یہ کہ ڈگنیٹی کے ساتھ، وہ تو میں پہلے سنا چکا نا، ڈگنیٹی کے ساتھ خاموشی سے آگے گزر جاتے ہیں، پھڈا نہیں کرتے. واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو محسنین کی یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ غصے پہ قابو پاتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں لوگوں کے رویوں پہ. اینی وے دیٹ ڈزنٹ مین کہ ایک انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو دبا لے، پرسنالٹی اتنی مسخ اپنی کر لے کہ وہ ہر وقت ہی خاموش رہے، لوگوں کو ریٹیلیٹ نہ کرے. پھر تو یہ کہ لوگ اسے ایزی سمجھ کے زیادتی بھی کرتے ہیں. تو ڈگنیٹی ضرور رکھیں انسان، ٹھیک ہے نا. صبر کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈگنیٹی نہ رکھیں، آپ ڈگنیٹی رکھیں. ڈگنیٹی یہی ہے نا کہ آپ خاموشی سے ناراضگی شو کر سکتے ہیں، یہ بھی ڈگنیٹی ہے. ڈگنیٹی یہ بھی ہے کہ آپ خاموشی سے بس گزر گئے، کوئی جواب ہی نہیں دیا، اس میں بہت ڈگنیٹی ہے، یقین کریں. پھر سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن. Not equal are the good deed and the bad deed. Repel evil by that which is better. کہ بے شک حسنہ اور سیئہ یہ برابر نہیں ہے. جو گڈ ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے ایول سے ہمیشہ. اور ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو ایول کو کس سے؟ احسن سے، گڈ سے، گڈ ورڈز، گڈ ایٹیٹیوڈ وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین دا ون ہو از ہاسٹائل ٹو یو ول بیکم ایز اے ڈیووٹیڈ فرینڈ. سبحان اللہ. اللہ نے کہا کہ تمہاری کائنڈنیس اور جینٹلنیس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ شخص جو تمہارے خلاف ہے تمہارا دوست بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اسی طرح مسلمانوں نے ون اوور کیا نا لوگوں کو، پرانے آپ لوگ دیکھیں بالکل. بٹ نن از گرانٹیڈ اٹ ایکسیپٹ دوز ہو آر پیشنٹ. پھر اللہ نے کہا کہ کوئی بھی نہیں، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. کوئی بھی نہیں یہ چیز دیا جاتا ہے سوائے صابرین کے. اینڈ نن از گرانٹیڈ اٹ ایکسیپٹ ون ہیونگ اے گریٹ فارچون. تو یہ اس کے لیے بہت بڑی فارچون ہے، یعنی اس کی ایک دولت ہے صبر کا ہونا اس کے پاس. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں کہا نا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. They are those who are patient seeking the countenance of their Lord. وہ تیرے رب کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ تیرے رب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ تیرے رب کو راضی کرنے میں نکلتے ہیں صبر کے ساتھ. یعنی اس میں صبر چاہیے کہ مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ سے ناراض نہیں ہیں. لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، اور وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. یہ صبر نہیں ہے، نہ ہی اچھا ایٹیٹیوڈ ہے. صبر تو یہ ہے کہ آپ نے ایک شکایت نہیں کی اور آپ نے اللہ کے فیصلے جو ہیں قبول کرو، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. بہرحال ان کی کیا کوالٹیز؟ اینڈ اسٹیبلش پریئر اینڈ اسپینڈ فرام دیٹ وچ وی ہیو پرووائڈیڈ فار دیم. یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ چیریٹی کرتے ہیں سیکریٹلی اینڈ پبلکلی. اینڈ ریپیل ایول ود گڈ. اور پھر فرمایا کہ ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ ایول کو گڈ سے ریپیل کرتے ہیں، ایول کو ایول سے ریپیل نہیں کرتے. فار دوز ول ہیو دی گڈ اینڈ. تو ان کے لیے پھر خاتمہ بہت اچھا ہے. لہم عقبت دار.
ان کے لیے بہت اچھا گھر ہے, بہت اچھی رہائش ہے اور بہت اچھا مقام ہے اللہ کے ہاں قیامت والے دن. اور پھر ابن تیمیہ کا ایک میں کوٹ آپ کو سنا دوں. اچھا یہ جو ٹائپ آف صبر ہے نا جو اوپر بتایا, یہی نہی عن المنکر اور امر بالمعروف میں بھی چاہیے ہوتا ہے, بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم لوگ جب دین میں نئے نئے آتے ہیں نا, ہم صبر نہیں کرتے, ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں, ہم اپنے سبلنگس کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں, تو وہ کوئی صبر نہیں ہے. دعوت ایسے نہیں ہوتی ہے. دعوت کے لیے آداب ضروری ہیں, اخلاق از دا پری ریکویزٹ آف دعویٰ. اگر آپ اخلاق سے بات نہیں کر سکتے تو بہتر ہے آپ نہ کریں, آداب نہیں دکھا سکتے تو بہتر ہے نہ ہو. تو نہی عن المنکر ہے کہ برائی سے روکنا, اس کے لیے بھی صبر چاہیے اچھا خاصا. ظاہر ہے آپ نے ایسے تو نہیں روکنا نا کہ معاملہ مزید خراب ہو جائے, یا آپ نے ایسے تو نہیں روکنا کہ فتنہ مزید پھیل جائے, یا آپ نے کسی کو ایسے تو نہیں روکنا کہ بجائے کہ دین کی طرف آنے کے وہ مزید بگڑ جائے. تو اس بات کو سمجھیں کہ جو کرنے والے کام ہیں نا وہ کرنے ہیں. دیکھیں میں کئی بار یوتھ کو سمجھاتا ہوں کہ نہی عن المنکر کرتے ہیں سارے ماشاءاللہ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے سبلنگس کے ساتھ. بہت بہتر ہے کہ آپ ان کی روحانی سٹیٹ پہلے ٹھیک کریں, ان کو نماز کی دعوت دے کے, ٹھیک ہے نا, ان کو اللہ کا تعارف کرا کے. یہ جو چیزیں نا میوزک موویز یہ خود ہی ان کی چھوٹ جائیں گی. لیکن اب ڈائریکٹ آپ کنفرنٹ کریں گے نا میوزک کے ساتھ, عین ممکن ہے وہ نہیں چھوڑیں گے, بلکہ وہ عین ممکن ہے وہ متنفر ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یہ ان کو کیا برائی, میوزک تو یہ ہے, میوزک تو وہ ہے, میوزک روح کی غذا ہے, میوزک گیوز می لائف اینڈ تھنگز لائک دیٹ, میوزک نے تو میرا یہ مسئلہ حل کیا ہوا ہے. وہ پھر آپ کو نا آگے سے دلائل دیں گے. وہ دلائل کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی ان کی روحانی سٹیٹ ہی نہیں ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. ایک بندہ جب آرگیو کرنے لگ جاتا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کی وہ آیت ہے نا, فذکر ان نفعت الذکریٰ, نصیحت کر اگر وہ نصیحت نفع دے رہی. سیذکر من یخشی, جو خشیت والا ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گا. اب خشیت ہی نہیں ہے ایک بندے میں, وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا آپ کی نصیحت؟ اس کا دل ریڈی نہیں ہے اس چیز کو ابھی لینے کے لیے. ہاں یہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیا, یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ آپ کو کوئی برائی نظر آتی ہے کریکٹ کر دیں, کیا پتہ اللہ اس کے دل میں ڈال دے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو, اگر وہ آپ کا قریبی ہے کوئی, ایک ہے کہ آتے جاتے تو آپ کوئی بھی نصیحت کر سکتے ہیں, ایک ہے کہ اگر قریبی ہے اس کو پھر ایک اسٹریٹجی کے ساتھ نصیحتیں کریں, ٹھیک ہے نا, اس کو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ لائیں, اس کو نماز کی طرف لائیں, اس کو روحانیت ایکسپیرینس کرائیں. جب اس کے دل کی سٹیٹ چینج ہوگی تو 100% یہ بات ہے کہ وہ خود ہی انشاءاللہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے حوالے سے صبر ہے. جب آپ حق کی دعوت دیں گے آپ کو باتیں تو سننی پڑیں گی, ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے بھی صبر ہے. اب آپ آگے سے غصے ہو جائیں گے, آگے سے کڑوا جواب دے دیں گے, آگے سے مزید کوئی کڑوی بات کر دیں گے, وہ تو پھر دائی کے اوصاف نہیں ہے, پھر تو دائی نہ ہوا بندہ. بہرحال ابن تیمیہ فرماتے ہیں 3 qualities are essential for enjoining good. اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف کے لیے 3 خصوصیات ہونی چاہیے آپ میں. نمبر 1 نالج, علم. نمبر 2 جینٹلنس. جینٹلنس سے کیا مراد ہے کہ نرم ہوں آپ, نرم مزاج ہوں, جینٹل ہوں آپ. اور نمبر 3 پیشنس, صبر. یہ ہے امر بالمعروف کے لیے ضروری, یہ 3 چیزیں. نالج از ریکوائرڈ بیفور انجوائنگ اینڈ فاربیڈنگ. ظاہر ہے نالج ہی نہیں آپ کو ایک میٹر کا, آپ کیسے اس کو انجوائن کر سکتے ہیں, آپ کو خود اس میٹر کے بارے میں نہیں پتہ. جینٹلنس از ریکوائرڈ ڈیورنگ اٹ. کرتے ہوئے آپ کو جینٹلنس چاہیے, پیار سے, سنسیریٹی کے ساتھ, اخلاص سے بات کریں, ٹھیک ہے نا. اگلے کو کنفرنٹ ایسے نہ کریں کہ اگلے کو لگے کہ یہ تو مجھے ڈسٹرائے کر رہا ہے. ڈسٹرائے نہیں کرنا, ریفارم کرنا ہے. اینڈ پیشنس از ریکوائرڈ آفٹر اٹ. جب وہ باتیں سنائے گا پھر اس کے لیے صبر چاہیے آپ کو. ریگارڈنگ دا سیکنڈ اسپیکٹ, یہ ہو گیا پہلا اسپیکٹ. پہلا اسپیکٹ کیا تھا ابن قیم کے مطابق کہ صبر چاہیے اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے احکامات بجا لانے میں, اور احکامات میں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف بھی ہے. تو ان سارے کاموں میں صبر درکار ہے. نمبر 2 ریگارڈنگ دی سیکنڈ اسپیکٹ آف پیشنٹ, اٹ از ٹو بی ڈیلیجنٹ ان اوائڈنگ سنس اینڈ ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس. اس کے بارے میں آپ کو آیت سناتا ہوں سورہ الاحقاف کی. So be patient as were those of determination among the messengers and do not be impatient for them. اللہ صحابہ کو, انبیاء کو یہ میسیج دے رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسیج دے رہے ہیں کہ آپ بھی صبر کیجئے جس طرح کے وہ انبیاء تھے جن کی اسٹرانگ ڈٹرمنیشن تھی, انہوں نے صبر کر کے دکھایا تھا, اور بے صبرے نہ ہوں ان کے لیے. بے صبری سے یہاں پہ مراد ہے کہ یعنی یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ جلدی دین کی طرف آ جائیں, یہ چھوڑ دیں یہ چیز, یہ کیوں نہیں, انہیں سمجھ کیوں نہیں لگ رہی.
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے بے صبری، یہ صحابہ کو میسیج ہے، ہمیں میسیج ہے اللہ کے نبی کے تھرو کہ بے صبرے نہ ہو. ایوری ون ہیز دیئر ٹائم. آپ کا کام ہے میسیج دینا بس، باقی اللہ پہ چھوڑ دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کریں گے. It will be on the day they see that which they are promised as though they had not remained in the world but an hour of a day. جب وہ دیکھیں گے روز قیامت اپنے اعمال کو یا اس سارے میدان کو، تو پھر انہیں کافی حقیقتوں کا پتہ لگے گا. یہ ظاہر ہے ایک ریگریٹ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس چیز کے بارے میں تمہیں نوٹیفائی کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ڈس اوبیڈینس تھی تمہاری. تو یہ کون سا صبر ہے کہ گناہوں کے حوالے سے اور اپنی خواہشات نفس کے حوالے سے صبر کرنا. جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ٹیسٹ کیا، اور یوسف علیہ السلام ہیڈ ایوری اپرچونٹی ٹو کمٹ سن. خوبصورت بھی تھے، مشہور بھی تھے، ایلیٹ کلاس کے، وہ اب آلموسٹ بیٹے بن چکے تھے، ٹھیک ہے نا. آئے تو ایز اے غلام تھے لیکن عزیز مصر نے بیٹا ہی بنا لیا تھا آلموسٹ. اور ان کا راز چھپ بھی جانا تھا، جو عورت انہیں دعوت گناہ دے رہی تھی اس نے بھی چھپا لینا تھا، ٹھیک ہے نا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا. تو اس سے زیادہ اور کیا اپرچونٹی ہو سکتی ہے گناہ کرنے کی ایک شخص کے پاس. لیکن اس موقع پہ، اس پیک مومنٹ میں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی. پوائنٹ از مدد طلب کی، اللہ سے مدد طلب کرنی پڑتی. اور پھر اللہ نے سارے دروازے کھول دیے. دروازے کھلتے گئے، وہ کوریڈور تھا لمبا سا، سارے دروازے کھل گئے اور یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی. حالانکہ دروازے لاکڈ تھے. کیسے کھل گئے؟ امپاسبل سچویشن کیسے پاسبل بن گئی؟ اللہ نے بنائی. پوائنٹ از کہ انہوں نے شو کیا میں بچنا چاہتا ہوں، اور نفس امارہ سے پناہ مانگی. نفس امارہ برائی کی طرف اکسانے والا نفس ہے. اسی طرح دیکھیں قیامت والے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور ان میں سے ایک ٹائپ اس نوجوان کی ہے کہ جس کو ایک عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اس میں ایک اس نوجوان کی ہے کہ جو مسجد کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو یہ ٹائپ بھی صابرین کی ہی ٹائپ ہے نا، اس کے لیے صبر چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ will provide shade to a man to whom a beautiful woman of high status seduces but he rejects her by saying I fear Allah. انی اخاف اللہ. وہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، تو اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے. تو لہٰذا ہمیں جو صبر آج کے دور میں چاہیے وہ یہی، ہمیں بلیف چاہیے کہ ہم جب صبر کریں گے اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ بھی دے گا، اور اگر اللہ کے لیے ہم کسی چیز کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر دے گا. اس کے لیے صبر چاہیے، اور وہ صبر بھی برداشت کرنے سے آئے گا، وہ صبر بھی کرنے سے آئے گا، اور اللہ مزید گرانٹ کر دے گا.